مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ تھا کہ اصولی طور پہ جو آئینی کورٹ ہے اور یہ چیزوں پہ شاید وہ ہم خیال ہے, but he wants to read the details of the bill, which is absolutely his right. Not only read the details, وہ تو اپنی جگہ ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ کنسنسس بنانا چاہ رہا ہے, اپوزیشن کا بھی. حکومت کا موقف یہ ہے کہ میرا کہنے پہ جب میرا پارٹی چیف کو تھا, اعتراض کیا, انہوں نے یہ کمیٹی بنایا جس پہ مسلم لیگ نواز کی ڈس ایڈوانٹیج اس طریقے سے ہیں کہ ان کا اکثریت ہونے کے باوجود اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کو ایکول نمائندگی دی. اس کمیٹی کو امپاور صرف جوڈیشل ریفارمز کے لیے نہیں سر, اس لیے کہ پارلیمان میں جو واقعہ ہوا ہم اس کو کنڈیم کر رہے تھے, تو ہم نے چاہا کہ اس کمیٹی میں جہاں بالکل جوڈیشل ریفارمز اگر بات ہونا ہے تو بات ہو, پر شروع کس بات پہ, پارلیمان کا اپنا ہمارا آپس سیاستدانوں کا کوڈ آف کانڈکٹ کا. اور ہم انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کر سکے, بیکاز سیاست میں جو سیاسی سپیس موجود ہوتا ہے اس میں آپ کھیلتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل تھا اس بات پہ بھی حکومت کے سٹیک ہولڈرز کو قائم کرنا کہ یہ کمیٹی ہمیں بنانے دیں. اور جب ہم نے یہ کمیٹی قائم کیا تو خان صاحب نے ایسے بیان دیا جیل کے اندر سے جو کہ اوبویسلی ایک امپریشن دیا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے ایک مثبت کردار کرنے کا, پارلیمنٹیرین کا ادا کرنے کا. انہوں نے مخالفت اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیک کرنا ہے. انہوں نے چاہے وہ ہمارا معیشت ہو, چاہے وہ ہمارا جوڈیشل نظام ہو, چاہے ہمارا سیاست ہو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لاک رہے, وہ جام رہے, وہ ناکام رہے, تاکہ جو اس کا اثر ہوگا, نیگیٹو اثر ہوگا, نقصان ہوگا آپ کا, پاکستان کا, اس کا سیاسی فائدہ وہ لے سکیں. One woman lawyer wants to, I think we should have some women voices. پاکستان کو پاکستان کا حصہ سمجھنے والے بہت کم پالیٹیشین ہوتے, اس میں بلکہ اکثر یہ پالیٹیشین پاکستان کو حصہ نہیں سمجھتے. آپ جوڈیشل ریفارم کے لیے ہندوستان تک آئے, یہاں بہت بڑے بڑے ایشوز ہوئے ہیں, ہم نے کسی سیاستدان کو ایسے آتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ایسے ایڈریس کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں ریفارمز آپ کو کیوں لگتا ہے کہ صرف جوڈیشری میں ضروری ہے, جبکہ ریفارمز تو دوسرے اداروں میں بھی ضروری ہے جن کی وجہ سے آج ہمارا جینا مشکل ہے. وہ پوائنٹ آپ کو میری بات جذباتی لگے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور اٹھا رہے ہیں مسلسل. بالکل. اور جہاں تک آپ اس امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں جب آپ بلوچستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا جو سوال ملتا ہے یا جو سب سے بڑا ایشو ملتا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے. آپ کے پاس شاید آپ کے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اس کا ڈرافٹ بیٹر ڈرافٹ ہے جس سے وہ اس وقت موجود نہیں ہوگا, بٹ جتنا ہم جانتے ہیں بینگ اے لا اسٹوڈنٹس آپ لائر کے سامنے ہیں تو بات لائر بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور قانون بھی سمجھتے ہیں اور اس امینڈمنٹ کے ایفیکٹس بھی سمجھتے ہیں. آپ پروز اینڈ کونس کی بات نہیں کر رہے, آپ صرف ایک پوائنٹ کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اسٹیٹوٹری عدالت ہوگی, کانسٹیٹیوشنل عدالت ہوگی, کورٹس ہوں گے, وہ کورٹس ہوں گے جو ہر پارٹی ہر حکومت اپنی مرضی سے لا کے بٹھائے گی. ایک دوسرا جو سپریم کورٹ آج کی سپریم کورٹ ہوگی وہ ایک سول عدالت سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں. تیسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, جو پہلے کی میری بات